دعا ایک تم نے عاشق رسول کا نام سنا ہوگا. عاشق رسول کا نام بتاتا ہوں، حضرت اویس قرنی. یہ صحابی نہیں ہے، صحابہ کے بعد تمام عاشقوں کی یعنی عشاق کی فہرست اگر بناؤ تو ان کا نام ہے حضرت اویس قرنی. اللہ، مگر ان کا تھوڑا سا سنو. اویس قرنی انہوں نے میرے نبی کا 20 سال کا زمانہ پایا. کتنے دن ہوگا؟ 20 سال. اتنے بڑے عاشق نبی کے دیدار کے لیے تڑپتے تھے، مچلتے تھے. تم نے سنا ہوگا دانت توڑنے والے عاشق کا نام اویس قرنی ہے. میرے نبی جبہ بھیجتے ہیں جس عاشق کو، اس کا نام اویس قرنی ہے. اللہ، 20 سال کا زمانہ پایا. کتنے دنوں کا بولو؟ مگر ایک مرتبہ بھی 20 سال میں نبی کا دیدار کرنے نہیں گئے. اگر دیدار کر لیتے تو صحابی ہو جاتے. اتنے بڑے عاشق گئے کیوں نہیں؟ وجہ سمجھ رہے ہو آپ؟ اس لیے حضرت اویس قرنی کی ماں زندہ تھی، باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور ماں بھی آنکھوں سے اندھی ہو گئی تھی. اویس قرنی اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، ماں سے دور نہیں ہوتے تھے، اپنی ماں کے کپڑے دھویا کرتے تھے، اپنی ماں کے سر میں تیل ڈال کے جوئیں صاف کرتے تھے، بال صاف کرتے تھے، اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے حاجت کے لیے لے جایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کر کے اپنی ماں کو کھلایا کرتے تھے. بے شک، سبحان اللہ. اور اندھی ماں ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کی خدمت کو قبول کر لینا. آمین. اتنی خدمت کرنے والے ان کا نام اویس قرنی ہے. کبھی کبھی چھپ چھپ کے رویا کرتے تھے، نبی کا دیدار ہو جائے، نبی کا دیدار ہو جائے، آقا کا دیدار کر لو. ایک دن دیوار سے لگے ہوئے رو رہے تھے، ماں کے پاس سسکیوں کی آواز آ گئی. ماں کہنے لگی، او میرے لال اویس کیوں رو رہے ہو؟ مجھے تمہارے رونے کی آواز آ رہی ہے. ماں بولی، اویس، او اویس. کہا جی ماں. کہا بیٹا تم رو رہے ہو؟ اندھی ماں نے ادھر آؤ ٹٹول کے آنکھ تک پہنچی تو آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ، ماں نے اپنے دامن سے اپنے بیٹے کے آنسو پوچھ کے سینے سے لگا لیا. کہا میرے لال تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ابھی تمہاری بلائیں سر پہ لینے کو تمہاری ماں زندہ ہے. بے شک، سبحان اللہ. بولو کیا چاہیے میرے لال؟ حضرت اویس قرنی کہنے لگے، ماں ویسے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر مجھے آقا کے دیدار کی تڑپا رہی ہے. کہا بیٹا تم نبی سے بہت پیار کرتے ہو نا؟ کہا جی ماں جانتے ہو، مگر پھر بھی اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہو؟ کہا ماں اسی نبی نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کہا ماں میں تمہیں چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ تم کیسے کھانا کھاؤ گی، کیسے پانی؟ کہا میرے لال نبی کے لیے. کہا ماں ایک لمحہ ہٹنے دل نہیں چاہتا، مگر ماں بھی وہ ماں ہے جو اپنے منہ کا لقمہ کھلا دیتی ہے. کہا بیٹے چلے جاؤ. کہا نہیں ماں کیسے جاؤں؟ ماں سمجھ گئی میرا بیٹا اتنا بڑا وفادار ہے، کبھی نہیں جا سکتا. تو ماں نے کہا بیٹا اویس یہ تمہاری ماں کا حکم ہے، اب تمہیں جانا ہوگا، اب کیا کریں؟ اویس قرنی پریشان رونے لگے. ایک طرف ماں کا حکم اور ایک طرف یہ
آج کا سفر تو تھا نہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھو جلدی سے چلے جاؤ. اللہ، قرن سے جانا تھا، چلتے جا رہے ہیں. اب کہا ماں اپنا حکم واپس لے لو. ماں میں کیسے جاؤں؟ میری ماں میں کس پہ چھوڑ کے جاؤں؟ ماں کون تمہیں کھانا کھلائے گا؟ کون تمہیں پانی پلائے گا؟ تمہارا بیٹا، ماں میرا دل پھٹ جائے گا. ماں میں ہرگز نہیں جا سکتا، ماں اپنا حکم لے لو. ماں کہنے لگی اویس تمہیں جانا ہوگا. ماں کے سامنے موت ہے مگر پھر بھی دل پہ پتھر رکھے ہوئے. 4-5 دن کا واپسی تک کا سفر، کون کھلائے گا کون پلائے گا؟ ماں کہاں جائے گی؟ اویس قرنی رونے لگے، ماں میں کس کے حوالے چھوڑ کے جاؤں، کیسے جاؤں؟ کہا میرے لال میرا حکم ہے جاؤ. کہنے لگے ماں پھر میں جا رہا ہوں. مدینے کی طرف کو رک کیا، کہنے لگے آقا آپ کا غلام آ رہا ہے. آقا میری ماں یہاں رہ رہی ہے. اور دعا کرنے لگے مولا میری ماں کی حفاظت کرنا. اللہ، بیٹا 2-4 قدم چلا، چلنے کے بعد ماں کی طرف کو دیکھا، رک گئے. ماں کیسے جاؤں؟ جب دروازے پہ پہنچے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماں نے آواز دے لی، بیٹا اویس جا رہے ہو، جاتے جاتے پتہ نہیں تمہیں میری لاش ملے یا نہ ملے. او میرے دل کے ٹکڑے، ایک مرتبہ میرے سینے سے اور لگ جاؤ. بے شک سبحان اللہ. ماں اپنے بیٹے کو جدا کر رہی اور اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو کہ ماں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی انتظام نہیں ہے. سینے سے لگ گئے، کہا ماں اپنا حکم واپس لے لو، میں رک جاتا ہوں. کہا نہیں بیٹے، حکم تو یہی ہے، جانا ہوگا. تھوڑی دور تک اور گئے اور جانے کے بعد ماں نے آواز دی، کہا بیٹا اویس؟ کہا جی ماں. میرے لال جا رہے ہو؟ کہا جی ماں آپ کا حکم ہے. کہا بیٹا جا رہے ہو تو سنو، تم جب مدینہ شریف پہنچنا، میرے نبی کے شہر میں پہنچنا، میرے نبی کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا اور اپنے آقا سے، میرے آقا سے اپنی اندھی ماں کا سلام کہہ دینا. کہا جی ماں ٹھیک ہے. کہا بیٹا ایک حکم اور سنو. کہا ماں کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا تم چوکھٹ پہ جانا، اگر نبی گھر میں حاضر ہو موجود تو جی بھر کے نبی کا دیدار کر لینا اور فوراً واپس آ جانا. اور میرے لال اگر نبی گھر میں نہ ہو تو انتظار مت کرنا، فوراً واپس آ جانا. اس لیے تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار مجھے وہی خاتون یاد آتی ہے، نعیم بھائی کی ماں، ان کی مفتی فیضان رضا صاحب کی ماں. یہ خود بتا رہے، ذکر کر رہے تھے کہ جو آخری رات تھی نا، مفتی صاحب بتا رہے کہ مجھے بلا لیا اور بلا کر سمجھاتی رہی، بہت ساری باتیں کرتے رہی، مجھے روک لیا آج مت جاؤ اور مجھ سے باتیں کرو. 2-2:30 بج رہے تھے. یہ بتا رہے، صحیح بتاتا ہوں، نیک عورتوں کی زندگی جب سنتا ہوں نا تو جو میں نے پڑھی ہے نیک عورتوں، ان سے بالکل میل کھا جاتی اور پتہ بھی نہیں ہوتا. بے شک. اور کہتی تھی کہ تم اپنے محلے میں جلسے کراتے رہنا، دین کی بات. اور اتنی بات اتنی پیاری، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر جگہ دین کا بول بالا ہو. بے شک. وہ ماں اویس قرنی کی ماں بولی رو کے میرے لال تمہاری ماں سے زیادہ نہیں رہا جائے گا، اگر نبی گھر میں نہ ہو تو انتظار مت کرنا، واپس آ جانا. اللہ. کہا جی ماں ٹھیک ہے.
उवैस करनी घर से निकले रोते हुए जा रहे, कह रहे मौला मेरी माँ की हिफाजत करना। उवैस करनी जब घर से निकले पेड़ों को देखा, झूमते हुए कह रहे ऐ पेड़ अशजार तुम मेरे नबी के सदक़े में बले। पत्थरों से बोले तुम भी नबी के सदक़े में बले। समंदर और रेत बालू से बोले तुम भी मेरे नबी के सदक़े में बले। सब कुछ मेरे नबी के लिए बले। कहते हुए जा रहे आला हजरत ने कलम उठा और कहने लगे जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो, पीछे वाले भी बोलो, और थोड़ा पीछे वालों की आवाज कम आई, बोलियो। जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, और चुनीनो चुला तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उवैस करनी जा रहे, झूमते हुए जा रहे, आका आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाय हाय, मदीने में पहुंचे, उवैस करनी पहुंच गए और दिल पड़ा मां के पास। तुम अपने माँ बाप का कहना मानोगे? आज से बोलो, मानोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। उवैस करनी मदीने में पहुंचे, आका के शहर में आ गए। अल्लाह, सीधे मेरे नबी के आस्ताने पर पहुंचे, चौखट को बोसा दिया, नबी के घर के दरवाजे को बोसा दिया, और बोसा देने के बाद कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो उनका अंदाज था, समझे? तुम जाया करो किसी के घर पे तो इजाजत लिया करो पहले घर में, या घर के दरवाजे पे सलाम क्या करो, अस्सलामु अलैकुम। और अब तो बिल्कुल ही चौपट है, दरवाजे पे कुछ नहीं, जाते ही या तो दरवाजे पे खड़ा कहेंगे ओ कलुआ, कहेंगे अरे ओ भूरा लंगड़े, तो जो उसका ऐब है ना ऐब, कहेंगे ओ मोटे, निकलता क्यों नहीं? जो ऐब है वही ऐब लेके बोलते हैं। बोलो है कि नहीं ऐसा? या तो डायरेक्ट किवाड़ में मारा धक्का और चूल्हे पे पहुंच के बोले कहां गया वो? अब उसकी बीबी बेचारी घर में पता नहीं दुपट्टे से है कि नहीं है। अल्लाह के बंदो, थोड़ी सी शर्म तो करनी चाहिए। जो एकदम शन्नाते हुए घुस जाते हो, खांस के जाओ, खकार के जाओ, आहट होनी चाहिए ताकि जो खातून है, जो बहन है, अगर वो संभलना चाहे तो संभल जाए, पर्दे से होना चाहे तो हो जाए। ये तरीका है ना। मगर दरवाजे पे अगर खड़े हो गए, ओ कलुआ, निकलता क्यों नहीं? बाज तो गाली दे देता है। मगर हजरत उवैस करनी कह रहे सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं आई। दूसरी मर्तबा फिर कहा, नहीं आई। तीसरी मर्तबा, आय हाय, मोमिनों की मां बोली। कौन? हजरत आयशा सिद्दीका, मोमिनों की मां बोली। कहने लगी कौन है दरवाजे पर? कौन है दरवाजे पर? जब उन्होंने पहचान लिया ये मोमिनों की मां हजरत आयशा की आवाज है, उवैस करनी कहने लगे मां आपके दर का गुलाम उवैस है। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत आयशा बोली उवैस? अरे वो उवैस जिसको नबी कहते मेरा एक दीवाना
بے شک کہہ رہے نبی نے میرا چرچا کیا. کہا اویس دروازے پہ ٹھہرو, ابھی نبی گھر میں نہیں ہے, آتے ہوں گے, انتظار کرو. اللہ, جب انتظار کا لفظ آیا نا تو ماں کا جملہ یاد آ گیا بے شک کہ ماں نے کہا تھا بیٹا اگر گھر میں نہ ملے تو انتظار مت کرنا, اس لیے گھر پہ تمہاری اندھی ماں انتظار کر رہی ہے. جب انتظار کا لفظ آیا اویس قرنی نے دل کو محسوس لیا, کہنے لگے مولا کیسی قسمت ہے, اب انتظار نہیں کر سکتا, اس لیے میری ماں انتظار کر رہی ہے. بے شک سبحان اللہ. اویس قرنی فوراً آ گئے اور نبی کا دیدار کر لیتے تو صحابی ہو جاتے, بے شک مگر صحابی نہیں, بہت اونچا مقام ہوتا صحابی کا. اویس قرنی صحابی نہیں ہے, تابعی. صحابی کس کو بولتے ہیں؟ جس نے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وہ انتقال کیا ہو, بے شک اس کو صحابی بولتے ہیں. اور تابعی کس کو بولتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا وصال ہوا, اس کو تابعی بولتے ہیں. تو حضرت اویس قرنی تابعی ہے. اللہ, اب معاملہ جب آگے بڑھا, میرے نبی گھر میں نہیں تو اویس قرنی جا رہے, روتے ہوئے چلتے چلے جا رہے اور کہہ رہے مولا میری قسمت میں صحابی ہونا نہیں تھا. حضرت اویس قرنی مدینے سے باہر نکل گئے, چلتے چلے جا رہے, جب جا کر کے دیکھا تو ماں دروازے پہ بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی تھی. بے شک سبحان اللہ. کتنی مائیں ایسی ہیں جو تم رات کے 10 12 بجے تک آتے ہو, کھانا نہیں کھاتے ہو, بیچاری باپ سے بھی چھپا لیتی ہے جی بے شک اور تمہارا پاٹ لے لیتی ہے. آتا ہوگا بھی یہیں کہیں گیا, آتا ہوگا بھی یہیں کہیں گیا, باپ سو جاتا ہے لیکن ماں ذرا دروازہ کھٹکھٹائے فوراً بھاگتی ہے میرا بیٹا آ گیا. ہوا سے بھی اگر تھوڑا بول جائے تو فوراً آ جاتی ہے میرا بیٹا آ گیا. اور تم ہو کیا کام کرتے ہو خود دیکھ لو. حضرت اویس قرنی کی ماں انتظار کر رہی ہے. جب ماں کو اویس قرنی نے دیکھا ایک سسکی نکل گئی, میری ماں دروازے پہ بیٹھی ہے. اویس قرنی کی ماں نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا, ارے یہ تو میرے بیٹے کی آٹ ہے. اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور کہنے لگی میرے لال اویس آ جا, تیری ماں انتظار کر رہی ہے. بے شک سبحان اللہ. اویس قرنی آ گئے ماں کے قدموں میں, ماں نے سینے سے لگایا پھر قدموں پہ آ گئے. اتنا روئے سسکیاں بن گئی. ماں کھٹک گئی, کہا میرے لال بات بتاؤ, پریشانی کیا, تم کیوں رو رہے بولو. کہنے لگے ماں مجھے نبی کا دیدار نہیں ہوا, میں نبی کو دیکھ نہیں پایا, نبی کے دیدار سے مشرف نہیں ہوا. کہا کیوں بیٹا, تم تو گئے تھے. اب ماں سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے, کہہ رہی ہے میرے لال تم نے نبی کا دیدار نہیں کیا. کہا نہیں ماں نہیں کیا. کہا بیٹا کیوں ایک رات اور رک جاتا. کہا ماں آپ نے تو کہا تھا ماں انتظار کر رہی ہے تو میں کیسے رک جاتا. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرا لال تو کتنا بڑا وفادار ہے, تو کتنا پیارا سوڑا بیٹا, میری لال تو نے میرا دل جیت لیا. ماں جلال میں آ کر رحمت دونوں کے بیچ میں ہو کر کے ماں نے اپنا تلوہ بڑھا دیا اور کہا لے میرے لال تیری ماں کے پاس کچھ اور نہیں ہے. او میرے شہزادے آج تو اپنی ماں کا تلوہ چوم لے تیری ماں دعا کر رہی ہے. تو صحابی تو نہیں ہوا مگر بڑے بڑے صحابی تجھ سے دعا کرائیں گے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. انہوں نے ماں کے تلووں کے چوم لیا اور چومنے کے بعد ماں نے دعا کر دی. اب ماجرا کیا ہوا وہ سنو. ماں کی دعا,
میں نے کہا نا ماں کی دعا اور باپ کی دعا نبی جیسی ہوتی. اب سنو, ٹائم گزرتا چلا گیا, ماں کا انتقال ہو گیا, اور جب ماں کا انتقال ہوا اللہ, اب اویس قرنی جو تھے تنہا ہو گئے. ادھر میرے آقا بھی ظاہری دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور نکل گیا. اب حضرت عمر کی خلافت کا دور آیا. اس سے پہلے میرے نبی نے ایک موقع پر نبی نے فرمایا تعال یا عمر تعال, اے عمر آؤ, ادنو منی, قریب ہو گئے. حضرت علی کو بھی بلایا, دونوں کے ایسے کر کے موڑے پہ ہاتھ رکھا اور چپکے سے بتایا سنو میرا ایک غلام ہے. کون ہے؟ میرا ایک غلام ہے, اس کا نام اویس ہے, اس کے باپ کا نام اور قبیلہ کون سا ہے؟ قبیلہ اس کا مراد ہے. قبیلہ کون سا بولو؟ مراد ہے. اور اس کی ہتھیلی پہ اتنا بڑا سفید داغ ہے. کیا بولو؟ سفید داغ ہے. وہ میرا غلام ہے, تم اس سے دونوں دعائیں کرا لینا. بے شک. صحابی بھی کیسے؟ حضرت عمر اور حضرت علی. اور وہ روایت تو تم نے سنی ہے کہ نبی نے کہا تھا یہ میرا جبہ, میرا ایک غلام ہے, جنگل میں عبادت کرتے ہوئے ملے گا, اس کو دے دینا اور کہنا اس کو پہن کے میری امت کے لیے دعائیں کر دے. یہ تو تم نے سنا ہی ہوگا, لیکن میں ماں کی دعا والی بات اٹھا رہا ہوں. اب جب وقت گزرتا چلا گیا, حضرت عمر کہنے لگے او علی بھائی ذرا سنو. کہا جی بھائی عمر بولو. کہا تمہیں وہ بات یاد ہے جب نبی نے کہا تھا میرا ایک دیوانہ غلام ہے, عاشق ہے, اسے دعائیں کرا لینا. چلو اب اسے ڈھونڈتے. سارے مسلمان حج کو آتے تھے اس وقت, جو اللہ جن کو توفیق دیتا تھا. تو حج کے میدان میں حضرت عمر نے اعلان کر دیا, کوئی اگر, سب لوگ ہوئے, بولو کون ہے جو مراد قبیلے سے ہے؟ مراد قبیلے سے کون ہے؟ قرن کا رہنے والا کون ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ صاحب میں ہوں. تو علی کی طرف دیکھا حضرت عمر نے کہ یہی تو نہیں ہے کہیں. کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میرا نام. پوچھا کہ تمہارا نام اویس ہے؟ تمہارے باپ کا نام عامر ہے؟ کہا نہیں, میرا نام تو اویس نہیں ہے. حضرت عمر بولے لو یہ بھی نہیں ہے. اب اس نے ان دونوں کو جب دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا امیر المؤمنین اگر گستاخی معاف ہو تو کچھ بولوں. کہاں بولو. کہا یہ بتاؤ آپ اویس کو ڈھونڈ کیوں رہے ہو؟ کہا آپ کو کیا مطلب, یہ بتاؤ آپ اویس کو جانتے ہو کیا؟ کہا جی میں اویس کو جانتا ہوں, بلکہ میں اویس کا چچا ہوں. بے شک سبحان اللہ. کون ہوں میں؟ انہوں نے سوچا اب تو گھر کا ہی آدمی مل گیا, پتہ مل جائے گا. کہا اویس کو جانتے ہو؟ کہا امیر المومنین وہ تو دیوانہ ہے, پاگل ہے. علی بولے سچ کہہ رہے ہو, دیوانہ تو ہے مگر وہ دنیا کا نہیں, وہ ہمارے آقا کا دیوانہ ہے. پاگل تو ہے مگر کسی کی محبت میں نہیں, وہ اللہ اور رسول کی محبت میں. کہنے لگے امیر المومنین پریشان مت ہو, وہ اس سال حج کرنے آیا ہے. حضرت عمر بولے حج کرنے آیا؟ جلدی بتاؤ کہاں ہے وہ؟ کہا دیکھو نا سرکار, سارے لوگ یہاں عرفات کے میدان میں, یہاں پہ ہیں ابھی سب لوگ, اور وہ ادھر بکری چرانے لے گئے. یہ پاگل نہیں ہے کیا؟ کب بکری چرانے؟ حضرت عمر نے جلدی سے ہاتھ پکڑا حضرت علی کا, بولے یا علی عجل عجل عجل, علی جلدی آؤ جلدی آؤ. اللہ اللہ. حضرت علی اور عمر دونوں تیز قدموں سے جا رہے, تمام لوگ دیکھ رہے, ادھر تیز قدموں سے جا رہے ادھر دیکھ رہے. آج عمر بھی بڑے تیز ہیں, حضرت علی بھی بڑے تیز, چلتے چلے جا رہے چلتے چلے جا رہے. وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر میرے نبی بکریاں چرایا کرتے تھے, جو حضرت حلیمہ کا گاؤں تھا اس کا ادھر جو پہاڑی تھی. اللہ اللہ. جب وہاں پر پہنچے
شک سبحان اللہ ابھی رمضان کے بعد میں بھی گیا تھا، ابھی کچھ ہی دن ہوئے حضرت تو آئے، تو ہم لوگ خود اپنے کرائے کی کار کر کے ٹیکسی کر کے لے کے گئے تھے. میں نے کہا لوگ یہ لے کے ہی نہیں جاتے ہیں. حضرت حلیمہ کا گھر کہاں تھا، ایک جا نماز بچھا دی ہے، گھر تو ٹوٹ گیا، نشان بنے ہوئے ہیں، 2-3 جا نمازیں بچھو ہوئی ہیں کہ لوگ وہاں پہ جا کے نفل پڑھتے ہیں. اور ادھر پہاڑی ہے ادھر پہاڑی بھی. بتایا ہی جاتا ہے ان دونوں پہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بکری چرایا کرتے تھے. میں نے پوچھا، میں نے کہا وہ پہاڑی کون سی ہے جس پہ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کی بکری اٹھا کے شیر لے گیا تھا. وہ تم نے سنا ہوگا نا، نبی کی بکری اٹھا کے شیر لے گیا تھا. تو پھر نبی جو چھڑانے گئے تھے تو انہوں نے یہ بتایا انا لا عالم، انہوں نے یہ کہا ہم نہیں جانتے، لعل ھذا الجبل، انہوں نے کہا شاید یہ والا پہاڑ ہو سکتا یا یہ والا ہو سکتا ہے، ان دونوں پہاڑوں میں سمجھ. تو میں دونوں پہ ہی گیا، میں نے کہا جا کے تو دیکھ. تو وہ جگہ دیکھی وہاں پر ایک پیڑ کھڑا تھا، جب دیکھا تو اس پیڑ کے نیچے میرے نبی جہاں دوپہری میں ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، حضرت اویس قرنی وہیں پہ نماز پڑھ رہے. بے شک سبحان اللہ. کہا کہ یہی ہے، یہی ہو سکتا ہے. دونوں کھڑے ہیں، نماز ہو گئی. نماز ہونے کے بعد السلام علیکم، وعلیکم السلام. بولے من انت، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، اردو سنو، آپ کون ہیں؟ تو بولے انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ. حضرت اویس قرنی نے جواب دیا میں اللہ کا بندہ. یہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ویسے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، آپ اپنا تعارف کرائیے. آپ کا آج کا عربی داں ہوتا تو وہ یہی کہتا هل يمكن ان تعرف اين محلك العامر. بے شک. لیکن انہوں نے ان کی زبان جو تھی کہا ذرا تعارف کرائی، کہا انا اجیر، میں مزدور ہوں. کہا مزدور. حضرت عمر بولے مالک کون ہے؟ بولے سب کا مالک اللہ ہی ہے، سب کا مالک اللہ ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی تو تھے ہی، 2-3 باتیں ایسی ہو گئی آج کی زبان میں الٹی کہہ لو. تو تھوڑا سا جلال جب آتے ہوئے حضرت علی نے دیکھا تو حضرت علی فوراً بول پڑے ھذا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انا علی بن ابی طالب. اب ان کے بجائے اپنا تعارف کرا دیا، بولے ھذا عمر بن الخطاب، یہ عمر ہے اور میں علی ہوں. جب اتنا سنا تو دونوں کے لیے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سرکار آپ ہی عمر ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے نکل جاتا ہے شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے. کہا آپ ہی علی ہیں، نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب ہے، میں علم کا شہر والی اس کا آپ ہی ہے. کہا جی. حضرت اویس بولے جی میں خادم ہوں آپ کا، میرا نام اویس ہے. کہا ہتھیلی دکھاؤ. کہا دیکھ لیجئے سفید داغ بھی ہے. بولے سفید داغ بھی ہے، میرے باپ کا نام عامر ہے. اچھا مراد میرے قبیلے کا نام ہے. جب اتنا کہا پوری پہچان ہو گئی. اب حضرت علی بولے اویس، علی بولے جی وہ اویس بولے جی آقا. کہا اویس قرنی آپ ہم دونوں کے لیے دعا کر دو. کہا آقا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ اعلیٰ ہیں میں ادنا ہوں، آپ صحابی ہیں میں تابعی ہوں، آپ افضل ہیں میں مفضول ہوں. جب اتنا کہا حضرت علی بولے میں نہیں جانتا، نبی نے فرمایا کہ دعا کرا لینا تو دعا کر دو. جب حضرت اویس قرنی نے سنا کہ نبی نے کہا تھا تو اویس قرنی کی چیخ نکل گئی اور یہاں پر جو ببول کے کانٹے لگے تھے وہ توڑ لیے اور کہنے لگے واہ میری ماں، واہ میری ماں، تو نے اس دل
بڑے بڑے صحابی تجھ سے دعا کرانے آئیں گے ماں، اس دن میں نے تلوہ چوما تھا آج جلوہ دیکھ لیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان ماں کی دعا اتنے دنوں کے بعد جو نبی کی جو اویس قرنی کی ماں نے کہا تھا لے تلوہ چوم لے، بڑے بڑے صحابی آئیں، کہا کیا ماجرا؟ تو انہوں نے پوری بات بتائی ایسے ایسے ماجرا۔ تو حضرت عمر نے ایک سوال کر دیا، سوال بتاؤں بڑا پیارا سوال ہے، کہا اویس قرنی ایک بات بتاؤ، تم نے نبی کا 20 سال کا زمانہ پایا؟ کہا جی۔ کہا تم اتنے بڑے عاشق ہو اور نبی کی بارگاہ میں تم مقبول بھی ہو، نبی تمہیں چاہتے بھی ہیں، تمہارے لیے جبہ بھی ہے، تمہارے لیے دعا بھی ہے، مگر ایک بات بتاؤ تم نبی کو دیکھنے کیوں نہیں آئے؟ تم نے نبی کا دیدار کیوں نہیں کیا؟ نبی کو دیکھا کیوں نہیں؟ اویس قرنی بولے سرکار اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ پوچھ لوں۔ کہا پوچھو۔ کہا حضور آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟ آپ نے نبی کا دیدار کیا ہے؟ ذرا سننے کی بات ہے یہ۔ کہا آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟ کہا لو دیکھا، میں تو نبی کو دیکھ کے ایمان لایا ہوں۔ تو اویس قرنی کہنے لگے اگر آپ نے دیکھا تو میرا ایک سوال یہ ہے، کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ میرے نبی کی یہ بھویں دونوں ملی ہوئی تھی یا پھر جدا جدا تھی؟ ملی ہوئی تھی یہ بتاؤ۔ اللہ، حضرت علی نے حضرت عمر کے موڈے پہ ہاتھ رکھا، اور حضرت علی اتنے بڑے علم والے، اب حضرت علی منطق چلے، کہا سنو قرینہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے نبی کا دیدار کیا، کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان لائے، کیوں؟ انہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، کیوں؟ انہوں نے نبی سے قرآن پڑھا، کیوں؟ انہوں نے نبی کے ساتھ میں جنگیں کی۔ قرینہ یہ بتاتا ہے انہوں نے نبی کو دیکھا، مگر فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ وہی کرے گا جس نے نبی کو دیکھا ہو۔ تو ان تمہارا جو سوال ہے وہ سوال تم ہی پر عائد ہوتا ہے، تم نے نبی کو دیکھا نہیں، اگر یہ غلط بتا دیں تو تم صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اگر تم غلط بتا دو تو یہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ اے اویس قرنی اب تمہیں بتانا ہوگا، یہ بتاؤ نبی کی بھویں ملی ہوئی تھی یا نبی کی بھویں جدا جدا تھی، تاکہ فیصلہ عمر کرے۔ اب تمہیں بتانا ہوگا، تمہارا سوال تم پہ عائد ہوتا ہے۔ حضرت علی سے اویس قرنی کہنے لگے آقا آپ سے بڑا علم والا کون ہے، مگر آپ نے میرے سوال میں مجھے کوئی پھانس دیا ہے، مگر مجھے بتانا پڑے گا۔ کہا آقا جب آپ کہہ رہے تو سنو، میرے نبی کی بھووں کا معاملہ یہ تھا، اگر دیکھنے والا دیدار کرنے والا اگر دور سے دیکھتا تھا تو نبی کی بھویں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اور جب قریب سے دیکھتا تھا تو نبی کی بھویں جدا جدا معلوم ہوتی تھی۔ اس جواب نے یہ بتا دیا ہے اویس قرنی نے ظاہری آنکھوں سے نبی کو نہیں دیکھا تھا، مگر اتنے قریب تھے کہ دور سے بھی دیکھ لیا ہے اور قریب سے بھی دیکھ لیا۔